السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اپریل کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ حکومت کے بار بار کے ان دعووں کے باوجود کہ اس نے IMF سے قرض کے حصول کے لیے تمام شرائط پوری کر دی ہیں اور اب اگلے ہفتے تک معاہدہ ہو جانے کی امید ہے، معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان اب بھی IMF کے ساتھ قرض معاہدے سے کوسوں دور دکھائی دیتا ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ IMF نے کبھی بھی پاکستان کو $3 ارب کی بیرونی فائنینسنگ کا بندوبست کرنے کو نہیں کہا تھا، بلکہ فنڈ نے $6 ارب کا بندوبست کرنے کو کہا تھا۔ تاہم پاکستانی حکام نے ابھی تک آدھی رقم ہی کا بندوبست کیا ہے، اس لیے اسے مزید یقین دہانیوں کی ضرورت ہے۔ سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کا بھی خیال ہے کہ حکومت اپنی ساکھ کھو چکی ہے اور یہی IMF پروگرام کے دوبارہ شروع ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن ایک اور ماہر معاشیات ڈاکٹر عادل علی ان معاملات پر چینی حکام کے ساتھ بات چیت کے امکانات کو روشن دیکھ رہے ہیں۔ دریں اثنا مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر اس امید کا اظہار کیا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پاکستان کے ساتھ عملے کی سطح کے معاہدے کو جلد حتمی شکل مل جائے گی اور اسے منظوری کے لیے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے تمام پیش کی شرائط پہلے ہی پوری کی جا چکی ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے انسداد دہشت گردی پولیس تھانے کے اندر منگل کی رات ہونے والے بم دھماکوں میں مرنے والوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے، جبکہ 70 کے قریب زخمیوں میں 8 کی حالت اب بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ موت کا شکار ہونے والوں میں ایک خاتون اور 4 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ صوبائی حکومت نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک 2 رکنی کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے، جبکہ پولیس حکام اسے دہشت گردی کا واقعہ یا واردات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تاہم عسکریت پسندوں کے ایک غیر مقبول کمانڈر نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ منگل کے روز سوات قومی جرگے کی اپیل پر مینگورہ شہر اور کبل قصبے میں مظاہرے کیے گئے۔ کبل بازار مکمل طور پر بند رہا، جبکہ مینگورہ کے نشاط چوک میں مظاہرے کے وقت شہر کے مختلف بازار لگ بھگ 2 گھنٹوں تک بند رہے۔ پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ فوج کسی سیاسی جماعت یا اس کے نظریے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ادارے کے لیے تمام سیاسی رہنما قابل احترام ہیں۔ منگل کو راولپنڈی میں اپنی تعیناتی کے بعد پہلی نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ISPR احمد شریف چودھری نے کہا کہ افواج پاکستان کو سیاست میں گھسیٹنے سے ملک و قوم کا نقصان ہوگا۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے سینئر صحافی حامد میر کے انکشافات پر رد عمل دیتے ہوئے فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان ملک کے چپے چپے کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ میجر جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف ایک مشکل جنگ لڑ رہی ہے، لہذا وہ ہر طرح کی بیرونی جارحیت کے لیے مکمل تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی عالمی متنازع حیثیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ خیال رہے کہ سینئر صحافی حامد میر نے اینکر پرسن نسیم زہرا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے صحافیوں کے گروپ سے ملاقات میں کہا تھا کہ پاکستان کے جنگی آلات پرانے ہو چکے ہیں، لہذا پاکستان بھارت کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ حامد میر نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھارت کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتے تھے اور اپریل سن 2022 میں نریندر مودی پاکستان کا دورہ کرنے والے تھے۔ کئی طالبان مخالف افغان سیاستدان منگل کو
ویانا میں ہونے والی کانفرنس کے دوسرے دن بھی اپنے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قومی مزاحمتی محاذ کے سربراہ احمد مسعود نے گزشتہ روز کانفرنس سے خطاب کیا تھا۔ یہ کانفرنس بدھ کو ختم ہوگی۔ امریکا کے خصوصی ایلچی تھامس ویسٹ نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ انہوں نے ناروے کی ریفیوجی کونسل کے سیکرٹری جنرل جان ایگلینڈ سے ملاقات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات پر تبادلہ خیال ہوا کہ عالمی برادری افغان عوام کی انسانی ضروریات کو اصولی طریقے سے کیسے حل کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صورتحال مخدوش ہے اور امداد کی اشد ضرورت ہے۔ بھارت رواں ہفتے دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک بن جائے گا اور اس کے شہریوں کی تعداد چین سے بھی بڑھ جائے گی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے آخر تک بھارت کی آبادی ممکنہ طور پر 1 ارب سے زیادہ ہو جائے گی۔ بھارت میں سن 2011 کے بعد سے مردم شماری نہیں ہوئی ہے۔ سن 2021 میں مردم شماری کرونا وبا کی وجہ سے مؤخر کر دی گئی تھی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق صدر بائیڈن نے آئندہ برس صدارتی انتخاب لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ منگل کے صبح ایک 3 منٹ کی ویڈیو میں اس اہم فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ووٹرز سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنا وہ کام ختم کرنے کے لیے مزید وقت دیں جو انہوں نے پہلی مدت کے لیے حلف اٹھاتے وقت شروع کیا تھا۔ صدر بائیڈن اگر دوسری مدت کے لیے بھی صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو عہدے سے سبکدوش ہونے تک ان کی عمر 86 برس ہو جائے گی۔ انہیں دوسری مدت کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے میں بظاہر کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق قومی معاملات میں پائی جانے والی تقسیم میں صدارت برقرار رکھنے کے لیے انہیں سخت جدوجہد کرنا ہوگی۔ سن 2024 کے صدارتی انتخاب کے لیے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نکی ہیلی سمیت کئی اہم امیدوار ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ امریکہ نے پیر کے روز ایران کے 4 اعلیٰ عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ سال تہران کی اخلاقی پولیس کے خلاف ان مظاہروں کو وحشیانہ طور پر کچلنے کے ذمہ دار ہیں جو حجاب نہ پہننے کے باعث حراست میں لی گئی ایک نوجوان خاتون کی گرفتاری اور ہلاکت کی وجہ سے شروع ہوئے تھے۔ امریکہ نے ایک 5ویں اہلکار پر بھی پابندی عائد کی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے ایک مقبول آن لائن نیوز سائٹس کو بلاک کر دیا تھا اور صحافیوں اور مخالفوں کی جاسوسی کی ہے۔ محکمہ خزانہ کے اہلکار برائن نیلسن نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی عوام برسر اقتدار حکام کی جانب سے پرتشدد انتقامی کارروائیوں اور سینسرشپ کے خطرے کے بغیر اظہار رائے کی آزادی کے حقدار ہیں۔ امریکہ برطانیہ جیسے اپنے اہم اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایرانی حکومت کے پرتشدد جبر اور سینسرشپ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ یہ پابندیاں ایرانی حکام کو امریکی فنڈز اور ان املاک کے استعمال سے روکتی ہیں جو ان کی ملکیت ہو سکتی ہیں اور امریکیوں کو ان کے ساتھ کاروبار کرنے کی ممانعت کرتی ہیں۔ یوکرینی حکام نے بتایا ہے کہ منگل کے روز کوپیانسک شہر میں ایک میوزیم پر روس نے ایک میزائل حملہ کیا جس کے نتیجے میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ کوپیانسک حملے کے بعد یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ بالکل وحشیانہ طریقوں سے یوکرینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ہم اس درندگی کو فراموش نہیں کر سکتے اور ضرور اس کا جواب دیں گے۔ روسی افواج نے گزشتہ سال یوکرین پر حملے کے آغاز میں شمال مشرقی یوکرین کے ریل کے اس اہم مرکز کوپیانسک پر قبضہ کر لیا تھا لیکن یوکرینی فورسز نے ستمبر میں سے واپس لے لیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو بحیرہ اسود کے اناج کی ڈیل کا آگے بڑھنے کا راستہ تجویز کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے پیر کو گوتریس اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کی ملاقات کے بعد کہا کہ گوتریس نے اناج کے معاہدے کی بہتری اور توسیع سے متعلق روسی صدر کو لکھے گئے خط میں اپنی تجویز کا خاکہ پیش کیا ہے جو یوکرینی اناج کی بحیرہ اسود سے کے راستے محفوظ
برآمد کی اجازت دے گا۔ روس کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخارووا نے پیر کو کہا کہ روس کے اناج اور کھاد کی برآمدات سے متعلق ماسکو اور اقوام متحدہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی شرائط کو پورا نہیں کیا جا رہا، اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف اور سیکرٹری جنرل گوتریس کے درمیان بہت سی تفصیلات طے ہونا باقی ہیں۔ کرملن نے اشارہ دیا ہے کہ گزشتہ سال اقوام متحدہ اور ترکی کی ثالثی میں طے پانے والے اس معاہدے کی شرائط جب تک پوری نہیں ہوتی، وہ 18 مئی سے آگے اس کی توسیع کی اجازت نہیں دے گا۔ سوڈان میں فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان امریکہ اور سعودی عرب کی کوششوں سے 3 روزہ جنگ بندی شروع ہو گئی ہے۔ دونوں جانب سے فائر بندی کے اعلانات بھی کر دیے گئے ہیں۔ اقتدار کے حصول کے لیے 2 طاقتور جنرلز میں ہونے والی اس لڑائی میں 15 اپریل کے بعد سے اب تک لگ بھگ 450 افراد ہلاک اور 4000 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان سمیت کئی ممالک کے شہریوں کا سوڈان سے انخلاء جاری ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق سوڈان میں 1500 کے قریب پاکستانی ہیں، جن میں سے 500 افراد کی پہلی کھیپ جدہ جانے کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ کینیا میں ایک پادری کے کہنے پر فاقہ کشی کر کے جان گنوانے والوں کی تعداد 73 ہو گئی ہے، جبکہ ملک کے صدر ولیم روٹو نے مذہبی فرقے کے پیروکاروں کی جانب سے تادم مرگ فاقہ کشی کو دہشت گردی سے تعبیر کیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق صدر ولیم روٹو نے کہا کہ لوگوں کو فاقہ کشی کی تلقین کرنے والے پادری پال میکنزی ایک خوفناک مجرم ہیں جنہیں جیل میں ہونا چاہیے۔ صدر روٹو نے کہا کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ دہشت گردی کے مترادف ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کینیا کی پولیس اب تک مالندی سے 73 لاشیں برآمد ہونے کی تصدیق کر چکی ہے۔ کیریبین ملک ہیٹی میں مشتعل ہجوم نے ایک جرائم پیشہ گروہ سے تعلق کے شبے میں 13 مبینہ گینگسٹرز کو زندہ جلا کر ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے گینگسٹرز سے اسلحہ ضبط کر لیا تھا، جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ہجوم گینگسٹرز تک کیسے پہنچا۔ خیال رہے کہ ہیٹی میں اکثر مسلح گینگز میں تصادم ہوتا رہتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق صرف اپریل میں گینگز وار میں 70 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام اور قذافی بابر اور نیوز ایڈیٹر قمر عباس جعفری کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔